سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اسد، سٹار لیو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میرا بتایا ہوا ہورسکوپ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ستاروں کی بندش کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ میرے رب نے کرم کیا تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ پچھلے کچھ ایسے معاملات جن کے اندر آپ نے ادھار مال دیا ہو، قرض لینا ہو، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اوورآل اگر ہم کہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے بتا دوں کہ آپ کے لیے مہینہ الٹ ہوگا۔ نقصان ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے، نوکری جانے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ اس کا ریزن آپ کا غصہ ہوگا، آپ کی فضول باتوں میں جو ہے لوگوں کے انٹرفیئر کرنا ہے، اور ہر کسی کو مشورہ دینا، اپنی طرف سے اچھا بن کے مشورہ دینا، مگر وہی آپ کو اس بار نقصان دے جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے معاملات سے علیحدہ رکھیے گا، ورنہ آپ کو اس مہینے کے اندر نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، نوکری کے حالات سے کہہ رہا ہوں۔ باقی معاملات ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے معاملات کے اندر ٹانگ نہ اڑائیے گا، نہ کسی کو مشورہ دیجیے گا، اور نہ کسی سے کوئی تعلق رکھیے گا اس معاملات کے اندر۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، پر شراکت میں نہیں۔ اگر اپنے پیسوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر آپ کسی اور کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے کون سا سٹار بہتر ہے، تو اپنے پارٹنر کا سٹار دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر وہ آپ کے لیے مناسب ہوا تو پھر آپ دیکھیں، ورنہ زیادہ تر سٹارز جو ہیں وہ آپ کو اس معاملے کے اندر نقصان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ جو ہے ٹھیک ہے، برا ثابت نہیں ہوگا۔ پیپر جمع کروائیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جلدی آپ کے پیپر جو نکل آئیں گے، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہاں، ناکام ہونے کے چانسز کم ہیں، مگر دیر ہونے کے چانس جو ہیں تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر آپ اس مہینے کے اندر پیپر جمع کروائیے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کو یاد کر کے نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ایک اچھی نوکری اس مہینے کے اندر ضرور ملے گی، بے فکر ہے اس معاملے کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں جو جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا جن کا سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو آپ کے سب سے پہلے بتانے لگا ہوں بچیوں کے معاملات۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ اس معاملے کے اندر لوگ آئیں گے، ہاں کریں گے، مگر شاید گھر پر جا کر نہ کریں، تو رشتہ ہونے کے چانسز تقریباً 15 سے 20% تک ہیں، زیادہ چانسز آپ کے بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اور جو اس سٹار سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہیں ان کا بالکل الٹ ہے، آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ 70% تک ہیں، جو کہ بہترین، سب سے بہترین ریشو کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 100% تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو 70% کے چانسز ہیں، اور رشتہ خاندان کے اندر اور باہر کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر آپ اس بار خوش نصیب ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، میڈیسن کے اثرات اچھے نظر آ رہے ہیں، تو بے فکر ہو کر اپنی دوائی لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اس مہینے کے اندر حمل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور حمل ہونے کی جو اسٹار کی ریشو آئی ہے وہ تقریباً 60 سے 70% کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ایک اچھی ریشو کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھریلو معاملات آپ کے جو ہے اس مہینے کے اندر بالکل الٹ ہوں گے، بگڑیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور اس کے اندر زیادہ تر غلطی آپ کی اپنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اپنی غلطی کو پہچان کر اپنے آپ کو خاموش کر لیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر آپ نے یہی چیز کرتے رہے، اپنی غلطی کے اوپر بضد رہے، تو پھر آپ کو نقصان ہونے کی، یعنی کہ اس معاملے کے اندر
پورا مہینہ لڑائی جھگڑے کے رہنے کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہ ہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا، جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے، اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 چھٹانگ گوشت، بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلیٹ کے اندر ڈال کر، شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے، اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا، اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔
جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا، یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔